وہ ساتویں آسمان پر بیٹھا رب، ہم زمین پر بسنے والوں کا درد ہمارے ساتھ جینے والے انسانوں سے بہتر جانتا ہے۔ السلام علیکم گائز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہت اچھی سی حالت میں ہوں گے۔ تو گائز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی روٹین شیئر کروں گی اور کیا کیا کیا، اور اس کے علاوہ تھمبنیل اور ٹائٹل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ آج ہم کس بارے میں بات کرنے لگے ہیں۔ تو مزید ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ٹاپک کی طرف چلتے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہے نا پلیز ایکسکیوز کریں، میرا گلا کافی زیادہ خراب ہے، بڑی مشکل سے میں بول رہی ہوں۔ ابھی بہتر ہو گیا لیکن اینی ویز مجھے اسٹل بولنے میں بہت ایشو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو خیر آج کا ٹاپک یہ ہے کہ اپنے گھر میں جو ہے نا برکت اور سکون کیسے لایا جائے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا کچھ ہیبٹس میں آپ کو بتاؤں گی، وہ آپ نے اپنی لائف میں جو ہے نا ایڈ کر دینی ہے، اور وہ آپ نے ضرور کرنی ہے۔ یہ کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، بہت آسان ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کی عادت بنا لیں تو ہماری زندگی میں برکت خوشیاں ہی خوشیاں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ میں کچھ پوائنٹس ہیں جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے صبح سویرے جلدی جاگنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جلدی جاگنا یہ ہے کہ نارملی یہ بہت سارے ایسے گھروں میں دیکھا جائے بہت دیر تک لوگ سوئے رہتے ہیں، پھر وہ دیر سے جاگتے ہیں، اس طرح کام بھی ڈیلے ہو جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ میں کہیں پڑھ رہی تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسپیسیفک دعا کی جس میں انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن کیا، او اللہ بلیس مائی امہ ان دیئر ارلی مارننگز۔ مطلب اوبویسلی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم اپنی امت کے لیے ضرور دعا کرتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہاں پہ اسپیسیفکلی مینشن کیا کہ بلیس دیم ان دیئر ارلی مارننگز، مطلب جو بھی جلدی جاگتا ہے۔ اوبویسلی جلدی جاگنا بہت اچھی عادت ہے۔ آپ فجر پڑھیں، اس کے بعد آپ ذکر اذکار کریں، اس انٹینشن کے ساتھ نہ جاگیں کہ اگر نارملی ہماری آنکھ بھی کھل جاتی ہے، ہم سب سے پہلے اٹھ کے فون پہ اتنا زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، تو بجائے جو ہے نا نماز پڑھ کے اس کے بعد جو ہے نا اپنا ذکر اذکار جو بھی ہمارے دل دماغ میں، ظاہر بینگ اے مسلم ہمیں بہت سارے ایسے ذکر اذکار ہمیں آتے ہیں، ہم اپنی لائف میں ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ چیزیں جو ہے نا مطلب اس سے جلدی جاگ کے یوزفل چیز کرنا، اللہ کے لیے اپنا وہ ٹائم جو ہے نا وہ کر دینا بہت بہتر ہے اس چیز سے کہ جو آپ جو ہے نا فالتو کے کام کریں، دنیاوی کام کریں، ٹھیک ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ آ گیا۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ جو آ جاتا ہے نا کہ بسم اللہ اپنی عادت بنا دیں کہ ہر چیز سے پہلے، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کریں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ سے ہمارے کاموں میں، ہر کام میں برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک جگہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتا، اللہ پاک اس سے بلیسنگز جو ہے نا کٹ آف کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو جیسے اگر ہم کوئی کام کریں، صفائی کریں، برتن دھو رہے ہیں، ڈرائیو کریں، کچھ بھی کریں، اس سے پہلے جو ہے نا بسم اللہ پڑھ لیں۔ اور جس طرح اگر آپ سٹارٹ کریں، کوشش کریں کہ آپ اونچا پڑھیں بسم اللہ، تاکہ آپ کے بچے دیکھیں اور وہ آپ کو کاپی کریں، کیونکہ بچے آپ کو دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ اور اس طرح اگر آپ بچوں کے ساتھ یہ چیزیں پریکٹس کریں گی، اونچا پڑھیں گی، اونچا کریں گی، تو یہ آپ کے بچے کل کو جو آپ سے سیکھیں گے، اور وہ اپنی پریکٹیکل لائف میں ان چیزوں کو ان کو عادت بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 پوائنٹ۔ اب یہ نمبر 3 پوائنٹ جو ہے نا، الحمدللہ کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ہر ٹائم ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی بہت بڑا کچھ ہو، یا تو کوئی بہت امپورٹنٹ ہو، تو یا تو کچھ بہت اسپیشل ہو، تبھی آپ الحمدللہ کریں۔ الحمدللہ صبح سے شروع ہوتا ہے۔ اگر آپ آنکھ کھولتے ہیں تو الحمدللہ بولیں کہ اللہ پاک نے آپ کو زندگی دی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سوتے ہیں اور پھر جاگتے ہی نہیں ہیں، تو یہ سب سے بڑی اللہ کی بلیسنگ ہے کہ اگر ہم جاگ رہے ہیں، پھر ہم چل پھر رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کی چل پھر نہیں سکتے، ٹانگیں نہیں ہیں، ہم کوئی کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے ہمیں رہنے کے لیے گھر دیا، ہمارے سر پہ چھت ہے، ہم اچھا کھاتے ہیں، اس کے لیے شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اچھا پہنتے ہیں، اچھا اوڑھتے ہیں۔ تو بس یہ چیز ہے نا کہ اگر ہم ان بلیسنگز کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارا سارا دن الحمدللہ کرتے گزرے، کیونکہ ایسا کوئی ہمارے پاس ریزن نہیں ہے کہ ہم جس پہ نہ بولیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات ہے کہ ناشکرا نہیں ہونا چاہیے۔ ہر چھوٹی ہر بڑی چیز پہ ہمیں جو ہے نا الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اللہ پاک اس چیز کا خود وعدہ کرتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو میں تم لوگوں کو مزید نوازوں گا۔ تو اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ تو بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ بہت کچھ ہوتے ہوئے بھی شکوے شکایتیں کرتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری لائف میں اتنی انگنت اتنی چیزیں ہیں کہ جس میں اگر ہم سارا دن شکر ادا کرتے رہیں گے نا تو ہم اللہ کا مظاہرہ وہ نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمیں ہر ٹائم شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا روز قرآن سے آپ بس اپنی ہیبٹ بنا لیں۔ آپ ایک سورہ پڑھ لیں، ایک آیت پڑھ لیں، یا تو ایک پیج پڑھ لیں، ضروری نہیں ہے پورا آپ پارہ پڑھیں، جتنا اکارڈنگ ٹو یور ایج۔ اچھا میں آپ کو
کو اتنے مزے کی بات یہاں پہ شیئر کروں گی کہ میں اس گھر میں بڑی ہوئی ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے نا صبح جو ہے نا میرے دادا جب جاگ جاتے تھے فجر ٹائم، اس کے بعد وہ تلاوت لگاتے تھے، اور وہ اس ٹائم تو وہ ریڈیو سے ہوتا تھا، بہت سارے لوگوں کو اوبیسلی پتہ ہوگا، تو اس پہ جو ہے نا 12 یا 12:30 تک وہ لگا رہتا تھا۔ اور ماشاءاللہ میرے دادا ابو جو ہے نا اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، وہ ہر ٹائم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے، اور اب بھی آپ یقین مانیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں مجھ پہ یقین نہ ہو، لیکن وہ 2 دن میں قرآن مجید مکمل کر سکتے تھے۔ تو خیر یہ بہت ایک بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ خود ٹائم اوبیسلی اتنا تو آپ نکال ہی لیتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے نا آپ اسپیکر میں سورہ بقرہ لگا دیں، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھ لیں، یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے لائف میں، اور اس سے آپ کو اتنی زیادہ دلی سکون ملے گا، کیونکہ اگر آپ یہی چیزیں ہیں نا کہ یہ اللہ کے ساتھ آپ کا کنیکشن اسٹرانگ کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا، اور پلیز میرے دادا کے لیے دعا کیجیے گا، اللہ پاک ان کی بخشش کرے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے۔ تو خیر جب یہ میں نے ٹاپک چنا تو مجھے ان کی بہت یاد آئی، تو بس یادیں رہ جاتی ہیں، لوگ تو ختم ہو جاتے ہیں، ہم نے بھی کل کو چلے جانا ہے، تو بس وہی بات ہے کہ اللہ پاک ایمان پہ ہم سب کا خاتمہ کرے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ معافی مانگنے کے سب سے بہترین استغفار پڑھتے رہیں۔ اس زبان سے بڑھ کے کیا ہے کہ جو اللہ سے ہر ٹائم معافی مانگتی رہے۔ میں اپنی بہت ساری ویڈیو میں کہتی ہوں کہ دن میں ان گنت پتہ نہیں ہم کتنے گناہ کر لیتے ہیں، مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کے خلاف ہم نے بات کر لی، ادھر سے یہ چیز ایسے کر لی، ظاہر ہے ہم فون یوز کر لیں، میوزک سن لیا، یہ کر لیا، وہ کر لیا، ڈھیر سارے ہم گناہ کرتے ہیں۔ تو اگر ہر ٹائم استغفار کرتے رہیں تو اس سے ہمارے گناہ دھل جاتے ہیں، اور گناہ دھل جاتے ہیں تو گھر میں برکت آتی ہے، سکون آتا ہے، خوشی آتی ہے۔ تو یہ چیزیں کہنے کو چھوٹی، لیکن یہ ہماری لائف میں ایک بہت پازیٹیو جو ہے نا چینجز لے کے آتی ہیں، آپ کی لائف میں اس کا بڑا پازیٹیو افیکٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ چیریٹی، صدقہ خیرات نکالیں۔ اللہ پاک نے اگر آپ کو دیا ہے، جو آپ کو دیا ہوا ہے اس میں سے آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، اپنے رشتہ دار دیکھیں، جتنے لوگ ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ڈیزرونگ ہے، ان کے لیے جو ہے نا آپ اپنا صدقہ دیں۔ ضروری نہیں ہے بہت زیادہ دیں، مطلب جتنا آپ جو ہے نا افورڈ کر سکتے ہیں، جتنا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کر سکتے ہو اتنا ضرور کریں، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس سے جو ہے نا آپ کا مال صاف ہوگا، آپ کو اللہ اور دے گا۔ تو بس وہ کہتے ہیں نا کہ لینے والا نہیں دینے والا ہاتھ بنو۔ تو خیر گائز یہ جو ہے نا میں نے میکرونی سوپ بنایا تھا، سردیاں تھی تو میں نے کہا چلیں، اور یہاں پہ جو ہے نا میں ایک اور کرنے والی ہوں، یہ ڈرل سے میں کرنے والی ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ ٹائل جو ہے نا کافی زیادہ خراب ہو جاتی ہے، تو میں نے سوچا کہ چلو کیوں نہ اس کو جو ہے نا آج پراپر کلیننگ کرتی ہوں۔ ویسے میں ایسے اسپنج سے بھی کر لیتی ہوں، لیکن یہ جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے کچھ آرڈر کیا تھا، تو گائز یہ بہت فلاپ آئیڈیا ہے، مطلب اچھا نہیں تھا، اس سے کلیننگ اچھی ہو گئی تھی ڈیفینیٹلی، لیکن یہ بہت مشکل، اور اتنی دیر آپ ڈرل اگر یوز کریں تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے۔ اچھا اس کے لیے مجھے پتہ ہے کہ وہ سارے لوگ کہیں گے کہ وہ دوسرے کلینرز ہوتے ہیں، اسٹیم کلینر ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، اور میری ہے وہ لسٹ میں، میرے بکٹ لسٹ میں ہے کہ میں انشاءاللہ اس کو ضرور آرڈر کروں گی، لیکن جب تک آرڈر نہیں ہوتا تو میں نے کہا چلو اس سے ٹرائی کر لیتی ہوں۔ خیر ٹائم بہت لگا، میرا ہاتھ بھی کافی تھک گیا تھا، لیکن آبویسلی کاموں کے بعد آپ کے ہاتھ تک جاتے ہیں، آپ خود بھی تھک جاتے ہیں، لیکن جو کلیننگ ہوتی ہے نا اس سے آپ کو بڑی سیٹسفیکشن ملتی ہے۔ تو خیر مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ یہ اتنا آسانی ہوگا، کیونکہ یہ میں نے اپنی کوکنگ رینج پہ بھی یوز کیا تھا، لیکن پھر تو میں نے سٹارٹ کر دیا تھا، تو پھر میں نے کہا چلو آج ٹرائی کر لیتے ہیں، لیکن اس ڈور پہ آپ نے بالکل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اس پہ اسکریچز پڑ جاتے ہیں نا، اور خیر تھکنا شکنا تو سارا پاسے پہ چلا جاتا ہے جب آپ کو اتنے اچھے ریزلٹس ملتے ہیں، آپ کا گھر یا آپ کا ٹوائلٹ ہو گیا یا آپ کا کچن جو بھی ہے، اگر محنت کے بعد اتنا چمچماتا آپ کو نظر آ جائے تو وہ جو ہے نا پھر اس کی الگ ہی خوشی ہوتی ہے۔ تو خیر گائز آج جو ہے نا میں نے یہی کام کی ہے، اور آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا ٹاپک جو ہے نا بہت یوزفل لگا ہوگا، کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم اپنی ڈیلی لائف میں اگر کرنا شروع کر دیں تو مجھے لگتا ہے ہماری زندگی میں بہت آسانیاں آ جاتی ہیں، وہ چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کر دیتی ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں تو ہماری لائف سے بہت سارے گناہ، بہت ساری مسئلے مسائل، بہت ساری پرابلمز ہمیں ایک پتہ چل جاتا ہے، ہمیں اویئرنیس آ جاتی ہے کہ ہم نے یہ چیز ہم جو کر رہے ہیں غلط ہوتی ہے، مطلب ظاہر خدا کا خوف زیادہ آتا ہے، بینگ اے مسلم آبویسلی ہمیں آتا ہے، لیکن اس طرح اگر ہم کریں، اللہ کے قریب رہیں، باوضو رہیں، اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے رہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری لائف میں جو ہے نا بہت آسانیاں آ جاتی ہیں، بہت برکت آتی ہے۔ تو اگر آپ اپنی لائف میں برکت لانا چاہتے ہیں تو یہ کچھ چیزیں جو ہے نا آپ نے ضرور اپنی لائف میں ایڈ کرنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا اس طرح روز مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ ہلکا اونچی آواز میں پڑھیں، کوئی بھی کام کریں، جو بھی ساری چیزیں، تاکہ آپ کے بچے آپ سے سیکھیں۔ تو بس پھر اللہ سے بڑا رحمان، اللہ سے بڑا رحیم کوئی نہیں ہے،
وہ جو عطا کرتا ہے نا تو پھر اس کی اپنے ہی وہ ہوتے ہیں. تو بس یہی بات ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی لائف میں جو ہے نا ہم پریکٹس کر کے اپنی زندگی بہت آسان بنا سکتے ہیں. تو خیر گائز یہاں پہ جو ہے نا میرا دن کے کام ختم ہو گئے تھے، اور یہاں پہ جو ہے نا رات کو میں ہینڈ کریم اپلائی کر لیتی ہوں، کیونکہ دن میں جتنی زیادہ کلیننگ وغیرہ آپ کرتے ہیں، جو بھی چیزیں اسپریز وغیرہ، تو آپ کے ہاتھوں کو بھی کیئر کی ضرورت ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹوائلٹ وغیرہ یوز کریں تو وہ گلوز کے ساتھ یوز کریں، کیونکہ اسپریز جو ہے نا آپ کو پتہ ہے کافی اسٹرانگ ہوتے ہیں. میں نہیں کر پائی، سم ٹائمس مجھے بڑی اریٹیشن ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یوز کریں. ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ملتا ہے نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.